الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 25 بائے نمر احمد۔ او ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پر کیوں صرف کرتا ہے؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز لائٹ سبز رنگ کی روشنی بکھری تھی۔ جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہوں عائشہ کی آواز غیم نمودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا، شکر کہ وہ بارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ عائشہ۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پر بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجاننا سا خوف تھا۔ چشم تصور میں اس نے دیکھا باہر طریق آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیا کے بہارے گل، بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا، جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوں گے اسے بھی۔ ہاں اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں بہارے گل، تم اب بولو نا، میں تم مزید بولو گی تو تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گا۔ عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی اور اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیرے سے سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے بھی آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ۔ عائشہ نے غصے سے بازو اٹھایا۔ بہارے نے غراب سے منہ کمبل کے اندر کر لیا۔ اگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا، سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمینی مجسمہ آزادی۔ مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطع راضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزر گاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑا تھا، عطا ترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ یہ وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور وہ ٹالی اور اس کو ایک استحیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چلی آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کے پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیوں یہ لڑنا جانتا تھا؟ کیوں اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی؟ کیوں وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی؟ اور ایک جنگجو کو ایسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے مچ احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا، اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جی سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جی سکتی؟ وہ کیوں اتارے سکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبانچی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ سکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ عطا ترک کے مجسمے کو یہی سکارف لپیٹ کر سبانچی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردوان کو قانون بدلنا پڑے گا، سو پڑے۔ وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر کرسی پہن کر ہی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ اس کی ماں اسے روکتا ہے اسے۔ عطا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہی اس نے یاد کیا کہ وہ زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرے گی اور
وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی اور کو نہیں ہے۔ کوئی راستہ تو ہوگا، راستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا، راستہ ڈھونڈے جاتے ہیں، اس سے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو ٹھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے دو تکونے پہلوؤں میں سے ایک کو مخالفت سے مت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا لیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھول دار بلاؤزر پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ جب وہ سماجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی، اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ ہی تھی۔ حیا واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلیو۔ حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہہ کے کوئی سے نے نظر انداز کر دیا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی گئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا کیا؟ ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کے ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے نکال دیں گے؟ پروفیسر بابر سعد نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا کہ ان کی نگاہ حیا پر پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب ہو کر بولے۔ بہت سے طلباء طالبات گردنیں موڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے، سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اب لب کھولے، تب ہی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی بول اٹھی، سر یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ او سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگا۔ ٹالی کی لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر سے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا، لیکن لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے کے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ واپس موڑ دیا۔ اس کا دل و دماغ سن سے ہو چکے تھے۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یہی رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ایک اینڈ پہ بیوق ادا آئی تھی، وہ ایک ویکنڈ پہ بیوق ادا آئی تھی، جب عائشہ اور بارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی کو چھان کر مایوسی سے کہہ رہے تھے۔ وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھولنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے، آج شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ بہارے کا یہ یسمردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھائی، خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہ تھا، حالانکہ مجھے تو آج بھی ایک بھی سیب نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلیں گے، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ عائشہ، بہارے کی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر سی گئی۔
اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے ازردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بارے کو دیکھا اور وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ بارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ بارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باغ صفدر رحمان کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا وہ سانس لینا بھول گئی؟ عائشہ خود ششدر کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بھارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی بھارے واپس آئی تو اس کا بھیگا ہوا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بارے گل، حیا سلمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اسے ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بھارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بھارے قریبی کلب سے عبد الرحمان کا گھوڑا لے آئی اور اب اس پہ بیٹھی اور ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمان نے رائڈنگ سکھائی تھی۔ بھارے سے اچھی رائڈنگ پورے بیو قدام میں کسی کو نہیں آتی تھی۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئے۔ عبد الرحمان کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا وہ یہی سوچنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے، یا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبانچی سے جیت گئی ہوں، میں اتا ترک سے بھی جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے حکم میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھی بھارے نے اچنبے سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ موسم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو۔ او شور، وہ گھاس میں بیٹھے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پر جلے ہوئے حروف میں لکھا تھا، فریڈم فلوٹیلا 2010۔ یہ مئی 2010 تھا اور اس ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات اب تک فلسطینی بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ وہ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ موسم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہیومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو، کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ سنہرے حروف پڑھے۔ ہیومر وہ فلسفی تھا جس کے بارے میں ہرکلیتس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے۔ اس کے کہنے پہ موسم نے سر اٹھا کر خفتگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے چکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہیومر کے شبہات پہ نشان زدہ سٹک۔ یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے، ہیومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ موسم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے، نہ تو کیا ہیومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کا کہ اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے، اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا؟ وہ چونکی۔ کسی خاص نشان سے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ عمر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے اور اس پر اوبلیسس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ اوبلس کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس نے اس طرح کہا ہونا۔ اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اور اوپر نیچے کی، یعنی یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی پہلی کا جواب ہے، یا اب ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بد دلی سے پزل باکس اسے تھما دیا اور اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کو اتنے قریب مگر اتنے ہی دور اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق روشنیاں اپنے عروج پہ تھیں۔
وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی. امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھی. اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئیں. خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہی اور 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی. گورسل کے واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا. سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا. پہلے برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں ٹھیک. وہ اس روز کے بعد جہاں سے بھی نہیں ملی تھی. سوچا اب مل لے. تھوڑی صلح ہو گئی اس سے. وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھی جب حالے نے پوچھا. حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی. وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے. وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی. سیاہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا. ہاں لگ تو رہا ہے. حالے شرارت سے مسکرائی. حیا نے اپنے بایاں ہاتھ آگے کیا. پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنی میں چمک رہی تھی. وٹ، تمہاری جان سکندر سے منگنی ہو گئی؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. حالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی. وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں. اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے. مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے. لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی. وہ جلدی سے حالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی. آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی. جہان تو 6 بجے آف کر گیا تھا. ابھی گھر پہ ہی ہوگا. وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا. اسے مایوسی ہوئی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. مجھے پوری کہانی سناؤ. تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی. حالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی. چلو ٹیکسی میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سناتی ہوں. ہنس کر بولی. چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا. وہ اسکوائر پر آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی. حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا. یہی ٹوٹی تھی میری ہیل. اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا. لکڑی کے بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی. پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن. سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا. آؤ پارک میں چلتے ہیں، حالے سے بلا رہی تھی. مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنے ہیل کو دیکھ رہی تھی. لمحے بھر کو اس کو گرد جگمگاتا ہوا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا. ساری آوازیں بند ہو گئیں. وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی. یہی ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں. سنیپ دیئر آ بلڈڈ پائن. بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے. سرخ لکڑی کی ہیل. اسپلڈ دیئر سم ٹیئرز ڈوائن. اس کے متحرک نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا. افاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی ہیں اس جگہ. راؤنڈ دا ایمرلڈ کرسیفائڈ. اس کی نظر مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی پہ جم گئی جنہیں 2 گزرگاہوں میں سلیب کا نشان کی طرح کاٹ رہی تھی. زمرد گھاس جو مسلوب تھی. اینڈ فریڈم پرٹیفائڈ. ساکت ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی. اتا ترک کا مجسمہ استقلال یمینی. اللہ لاسٹ ان سمبولک سمر. پیار جو کھو گیا. ڈی جے. اس کے ذہن میں جماکا ہوا. ادھر ساتھ استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور روز ٹاکسم اسکوائر میں ٹیولپس کی مہک پھیلتی تھی. علامتی خوشبو. ٹیولپس جو استنبول کی علامتی خوشبو ہے. انڈر وچ دا لائنز ڈویل. اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز. ہاں، میٹرو لائنز، ریلوے لائنز. نیچے ریلوے اسٹیشن تھا. ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے. اوبلیس کا نشان. کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے. حالے نے اس کا ذرا بازو جھنجھوڑا. وہ حالے کی طرف متوجہ نہ تھی. کسی خوابیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی. ٹاکسن، پورے 6 حروف. اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. اس نے پزل حل کر لیا تھا. حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے. حالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی. وہ جیسے کسی خوف سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا. سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی. اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا. آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی تصویروں میں اسے دیکھ چکی تھی. وہ اسے دیکھ کر جس شناشائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے. چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں. وہ حالے کا ہاتھ تھامے تیز سے واپس پلٹ گئی. لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی. جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ
کھو چکا ہے تو اس طرح حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ حالے 2 مگ گرما گرم کافی کے لے آئی اور اب وہ دونوں سامنے بیٹھی تھی، اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ ہاں پتہ نہیں کون تھا، اس نے لا تلقی سے شانے چکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حالے وہ ادھر ہی آ گیا ہے، اس نے سراسیمگی سے کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا، وہ عین ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لئیم و شجیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھیں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحے بھر ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوف زدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ آج میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی ایپیسوڈ بر وقت پہنچ سکے۔ اور میں دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کریں کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا، گو کے رد عمل کے طور پر اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا۔ اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ چھپک جلدی حالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگتی گئی۔ کافی گرم تھی، اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بالبلا کا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹر اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش میں سے راستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی تھی۔ برگر کنگ کے سامنے ہی ہے، جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پہ کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میرا مطلب تھا کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ اور مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ہاتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئیں اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر دم لیا۔ وہاں موجود لڑکا قدرے بکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر؟ وہ سمجھا دوبارہ جہان کے لیے آئی۔ ٹھیک ہے حیا نے پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہو؟ کچن میں نہیں، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے، آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ شاید سمجھ گیا کہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے گیا۔ پینٹری مستطیل سی تھی، اس میں سٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے ہوئے تھے، کچھ دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایک مشکوک نظر ان پر ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ حالے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ، گوسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہی بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھائی، کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے سامنے رکھی۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلیل جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تب ہی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک چکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر آتا تھا۔ حیا نے روشن دان کے شیشے کی سلائڈ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگی۔ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کے دونوں جانب ایسی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں طرف سے عمارتوں سے گھری تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون ملا تو حالے کی کو ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر قبل محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔
بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پر آ بیٹھی اور گورسل شٹل آتے آتے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی وہ سارا راستہ دونوں یہی باتیں کرتی ہیں۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا، یہی بات ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور کم گوسا آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں، اس نے شانے جھکا کر کہا تھا۔ کمرے میں آ کر حالے تو سونے چلی گئی۔ ٹالی اور چیری بھی تب تک سو چکی تھی جب اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں سے ایک ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موجود شاپ کے لڑکے نے جی پی ایس ٹریسر ڈال کر دیا تھا۔ وہ دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کسی اور شے میں بھی ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے، اتنا تو اسے یقین تھا۔ جو بھی ہے، ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکونی کی بتی سے اسے دیکھتی ہوئی جل اٹھی اور وہ وہیں اپنے زینے پہ بیٹھ کر پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہیلیاں ایک چکور کی صورت میں باکس کے چاروں اطراف پر لکھی تھیں، چکور، اسکوائر، ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائیڈ اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کے آخری حروف یا ایم جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے دروازہ اسپرنگ کی طرح باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا، وہ باکس کھول چکی تھی۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا، وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر دوبارہ کاغذ باہر نکالا۔ بالکونی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پر لکھی تحریر بنا کسی دقت پڑھ سکتی تھی۔ 2 فل سٹاپ انڈر دا کی، چابی کے نیچے 2 فل سٹاپ۔ اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپر حصے پہ لکھی تھی۔ یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول! اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا 6 کا ہندسہ بھی لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا، اس کی پشت پہ بالکل وسط میں ایک بار کوڈ چھپا تھا، موٹی پتلی 1 انچ کی لکڑی اور ان کے نیچے ایک سیریل نمبر۔ شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے بار کوڈ چھپے ہوتے ہیں۔ اس بار کوڈ کا وہ کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور بھی تھا۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب واضح کی چابی چپکی تھی۔ اس نے دونوں انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے ہیں اور ان کے درمیان لکھا تھا ایمانیٹ۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل سٹاپ، 2 نقطے اسے مل گئے تھے، مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پر دے مار سکتی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ اس کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی۔ اگر پہاڑ کھودنے پر یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے سلائیڈ اوپر نیچے کیے۔ بار کوڈ کا سے حرفی الفاظ بگڑ گیا۔ باکس پھر سے لاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو دروازہ باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پہ لیٹے ہوئے وہ بے حد کڑ رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا اور اس سے کوئی اور اس سے کوئی اور۔ کیا وہ ساری زندگی متفصل تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچیں جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا، اس نے کافی الٹ کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصاویر سے بہتر لگا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پہ بغیر فریم کے گلاسز لگائے، ذرا سی شیپ، بڑی شیپ۔ وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا ہی تھا، مد مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کچھ سیر تھا جس کی باتیں بھارے کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس ایک درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا، یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا۔
شاید یہی بات تھی ہو، وہ ان میں سے سوچوں میں گری، کب نیند کی گہری سمندر میں ڈوب گئی اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ اگلے پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا تھا۔ بہارے گل سیڑھیوں کے دانے پہ کھڑی ہو کر اس نے آواز دی۔ بہارے کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھی، مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اب وہ آواز سن کر جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابع داری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دانے پہ پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبد الرحمن نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کرے گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ ہی کہہ ہی نہ سکا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانے سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھے پہ ایک دم سے بھاری بہت سا گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا، جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تو تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتماد کر سکتے ہو۔ پورا اڈلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون عبد الرحمن، کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ اچھا، اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال لیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی؟ لحظ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ کریم میں کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی کھلی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہلی اور حیا کی پہلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تب ہی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہلی کس نے لکھی تھی۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا کہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے ازردگی سے اسے جاتے دیکھا اور وہ اس سے خفا تھا۔ وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہیں ہونا چاہیے۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ ایڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا پر بڑا تھا۔
باسکٹ بال کا میچ جاری تھا. کورٹ میں لڑکے کے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پر لگی تھی. مخصوص شور، ہنگامہ اور رش. حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کے قطاروں کے درمیان راستہ بناتے آگے بڑھ رہی تھی. امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہتی تھی کہ موسم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا. ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی. ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکیوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی. نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ نہیں رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو وہ بدنام اس کا اسکارف بھی ہوگا. اس لیے کوشش کرتی تھی کہ موسم وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے بلکہ کسی ایسی جگہ ملے جہاں سب سامنے ہو. آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ. اللہ حافظ.